جن کی نیکی اور برائیاں دونوں برابر ہوگی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے اعراف والے، اور وہ بیچ میں رہیں گے۔ اور اسی کے پیش نظر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی نیکی کو ہم ہلکا نہ سمجھے، کسی بھی نیکی کو، چاہے وہ سلام کرنا ہو، چاہے وہ کسی سے ملتے وقت مسکرانا ہو، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو آپ حقیر نہ سمجھے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ آج نہیں پتہ چلے گی، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کتنی اہمیت تھی۔ اعراف والے جو لوگ ہوں گے وہ کیوں اعراف پر ہے؟ اسی وجہ سے کہ ایک نیکی نہیں مل رہی ہے۔ کوئی ایک نیکی مل جائے تو وہ تو پلٹ جائیں گے، وہ تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن انہیں وہی ایک نیکی نہیں مل رہی، اسی کے لیے ترس رہے ہو۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کتنی بھی چھوٹی نیکی ہو اسے حقیر نہ سمجھے، اور کتنا ہی چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو اسے بھی حقیر نہ سمجھے، کتنا بھی چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ چھوٹے 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 گناہ مل کر کب کبیرہ بن جاتے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، کب آپ کے اوپر ایک پہاڑ کا بوجھ رکھ دیا جاتا ہے گناہوں کا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ چھوٹے 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 گناہ مل مل کر، چھوٹے گناہ جیسے جھوٹ بولنا، چھوٹا گناہ ہے جھوٹ بولنا، بڑا گناہ ہے، لیکن آج کے ٹائم پر ہم نے چھوٹا سمجھ لیا اسے۔ غیبت کرنا چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، ہم نے چھوٹا سمجھ لیا۔ مطلب یہ جو معاشرے میں ہمارے فیمس ہے گناہ، ظاہری طور پر لگ رہے بہت چھوٹے، لیکن یہ چھوٹے نہیں ہیں بھائی، بہت بڑے گناہ ہیں۔ ہر وقت میں یہ ذہن میں ہونا چاہیے ہر وقت ہمارے کہ کچھ بھی گناہ ہو، کیسا بھی گناہ ہو، میری نظر میں وہ بہت بڑا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ گناہ کرو ہی مت۔ اسی میں ایک اور چیز ہے، بات چیت بند کرنا ایک دوسرے سے۔ بات چیت بند کرنا چھوٹا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق ثلاث یلتقیان۔ اچھا اس حدیث میں غور کرنا، فیعرض ھذا ویعرض ھذا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، یعنی بات چیت بند کر دے۔ اب غور کرو، اللہ کے رسول کہتے ہیں یلتقیان، جب وہ ملاقات کرتے ہیں دونوں، جس کی بات چیت بند ہے، ناراض ہے ایک دوسرے سے، اللہ کے رسول کہتے ہیں فیعرض ھذا ویعرض ھذا، تو یہ بندہ جو ہے اس کا دیکھ کر ادھر منہ پھیر لیتا ہے، اور وہ سامنے والا بندہ اسے دیکھ کر ادھر منہ پھیر لیتا ہے۔ ہوتا ہے، فطرت ہے انسان کی کہ میں کیوں سلام کروں، ہوتا ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اسے دیکھتا ہے تو ادھر گھومتا ہے، یہ اسے دیکھتا ہے تو ادھر گھوم جاتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں بہتر شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کر لے۔ سلام میں پہل کر کے بہتر بن جاؤ، حقیر جان رہے۔ یہ چھوٹی نیکیاں نہیں ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ ہمیں پتہ اس وقت چلے گا جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، تو ابھی وقت ہے، تو اس وقت کو غنیمت جانو اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو حقیر نہ سمجھو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی کیا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے کلمات سکھائے۔ کون سے کلمات؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رب العالمین نے کلمات سکھائے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ پھر ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ جو معاشرے میں فیمس ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کے وسیلے سے مانگا تھا، یہ ساری چیزیں یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس میں کلیئر کٹ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کلمات سکھائے وہ ہے ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ایک اور چیز یہ بھی فیمس ہے کہ عورت نے گمراہ کیا تھا، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ ہوگا، یہ بہت فیمس ہے کہ اماں حوا نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھٹکایا تھا، یعنی گمراہ کیا تھا کہ چلے جاؤ کھا لو اس درخت کے قریب، چلے جاؤ۔ اگر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی نہ ہوتی، اماں حوا کی غلطی ہوتی، تو اللہ رب العالمین یہ کلمات سکھاتا ہی نہیں۔ ربنا ظلمنا، ظلمنا کا مطلب ہوتا ہے ہم دونوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اے اللہ اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کلمات ایسے ہیں کہ ہمیں دیکھیے اللہ رب العالمین نے سکھایا تو کسے؟ پیغمبروں کو، لیکن ان کلمات کے ذریعے اگر آپ بھی اللہ کو پکارو گے نا تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ جیسے ایک اور بہت مشہور کلمہ ہے، آگے بات آئے گی، وہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایسا کلمہ حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص اس کلمے کے ذریعے اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ تو یہ کلمہ
جب بھی دعا مانگو تو اللہ رب العالمین سے یہ کلمہ ضرور پڑھا کرو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین یقیناً ظالموں میں سے ہم ہی ہیں۔ اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک دم حقیر بتاؤ، کیونکہ اللہ نے خود کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو، تم سارے محتاج ہو، تم ساروں کو کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک دم زیرو بتایا کرو، اور اللہ رب العالمین کو سب اس سے ہائے، لا الہ الا انت، اللہ تیرا علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کس کے در پہ جاؤں میں۔ یہ کلمات ہمیشہ اپنی دعاؤں میں رکھنا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو دعا سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد اب اللہ رب العالمین سے جو مانگنا ہے وہ چیز آپ مانگو، یہ ہوتا ہے دعا کا طریقہ۔ اور کبھی بھی دعا میں جلد بازی نہ کرو، جلد بازی نہ کرو کہ میں دعا مانگ رہا ہوں قبول ہی نہیں ہو رہی، قبول ہی نہیں ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن کی دعا کا 3 اسٹیپ ہوتے ہیں۔ پہلے تو یہ فوراً قبول ہو گئی، دوسرا یہ کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، وہ مصیبت اللہ رب العالمین ٹال دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا بھائی کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی اور وہ ٹل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کے ساتھ یہ پریکٹیکل ہوا ہوگا کہ آپ بائک چلا رہے ہو، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بچ گئے، بچ گئے، کیا ہوا؟ وہاں پر جو آپ اللہ رب العالمین سے مانگے تھے نا وہ دعا کام آ گیا، اللہ رب العالمین نے جو مصیبت آنے والی تھی اس سے بچا دیا۔ آپ کا بچہ ہے بہت ڈینجر بیمار ہونے والا تھا، اللہ رب العالمین بچا دیا، آپ کو پتا بھی نہیں چلا۔ تو دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کا بدلہ آپ کو دے گا، مطلب پتا چلا دعا رد ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو جلد بازی نہ کرو دعا میں، اے اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا ہے، اے اللہ اتنے ہوتا ہے نا وہ گنہگار ہے، وہ خطا کار ہے، اللہ اس کو مال دے دیا، اتنا امیر بن کے گھوم رہا ہو، فارچونر میں گھوم رہا، لگژری لائف جی رہا، اتنا بڑا گھر ہے، میں اتنا نمازیں پڑھتا ہوں، رو رو کے دعائیں کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں مل رہا۔ یہ بھی اللہ سے ہم شکوہ کرتے، گلا کرتے۔ یاد رکھنا اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا دے کر بھی آزماتا ہے اور دنیا چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا دے دی ان کے پیچھے نہ بھاگو، یہ سوچو اللہ رب العالمین ہمیں آخرت میں اس سے کئی گنا بڑھ کر دے گا۔ سوچو ہمیں آزما رہا ہے، یہ سوچو اللہ رب العالمین، امید بڑی رکھو۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آئیڈیل کوئی ہے ہمارے لیے؟ اللہ کے رسول کتنی بڑی لگژری لائف جی کے گئے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان سے بڑا آئیڈیل کوئی ہے بعد الانبیاء؟ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوئی ہے؟ ان ساروں نے کون سی جائیداد بنائی بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ہمیں جو ہے دنیا کے چکروں میں پاگل نہیں ہونا ہے، کمانا کمانا کمانا، ان چکر میں لون لینا، ان چکر میں حرام خوری کی طرف جانا، اس چکر میں جھوٹ بولنا، اس چکر میں غیبت کرنا، اس چکر میں یہ سوچنا میرے بھائی سے پہلے میں بیچ دوں، اور اس بھائی کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلانا۔ ان چیزوں سے بچو۔ دنیا یہ مسافر خانہ ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ دنیا سجن المؤمن، مومنوں کے لیے کیا قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے، وہ عیش و عشرت کرے، اور مجھے وہاں جنت میں اللہ رب العالمین جو دے گا نا، اللہ وہاں نہیں چھوڑوں گا میں، یہ بولو اللہ سے، وہاں نہیں چھوڑوں گا، اللہ رب العالمین مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، آمین۔ یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ، یہ دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ملتا ہے اللہ کے رسول یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ پھر حدیث میں ملتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمہ کہتا ہے تو حدیث میں یہ ملتا ہے کہ جنت خود کہتی ہے اللہ اب اسے تو میرے ہی پاس لا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ کلمات کو ہم اپنی زندگی میں باندھ لیں، ہمیں ہمیشہ پڑھنا ہے اور حرام خوری کی طرف بالکل نہ جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بتایا یا بنی آدم، اے بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں آؤ تو زینت اختیار کرو، مسجد میں آؤ تو کیا کرو؟ زینت اختیار کرو۔ اب زینت کا کیا مطلب؟ اور آگے بھی بتایا کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کھاؤ بھی پیو بھی، بس اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو۔ پتہ چلا مسجد میں آئے نا تو یہ سوچ کر آؤ کہ ہم مالکوں کے مالک کے پاس جا رہے، یہ سوچ کر آؤ مسجد۔ ہم جب اپنے باس کے پاس جاتے، لوگ جو جاب کرتے اپنے باس کے پاس جب جاتے تو کیا سوچتے کہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو اپنی پرسنالٹی بتاؤں اسے کہ میں ہوں، کچھ تو ہوں، یہ بتاؤں، سوچتے نا؟ اس کی کیا اوقات ہے اس باس کی؟ کچھ بھی نہیں، وہ بھی اس حقیر غلیظ پانی سے پیدا ہوا جس سے آپ ہوئے۔ اب سوچو جو مالکوں کا مالک ہے اس کے سامنے ہم لنگی پہن کے آ جا رہے، اس کے سامنے ہم
آدھی بازو پہن کے تو آپ باہر بھی جا سکتے ہو. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان زینت کس کو سمجھ رہا ہے. سمجھ رہے ہو نا بات؟ میں اس حالت میں باہر بھی جا سکتا ہوں تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہو سکتا ہوں. میں جس حالت میں عام لوگوں کے سامنے جانا پسند کرتا ہوں تو اللہ کے سامنے بھی کھڑے ہونا پسند کرتا ہوں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ کپڑے جو سب سے غلیظ ہے وہ مسجد میں پہن کے آتے, اور شادیوں میں جائیں گے پورا حلیہ چینج, پورا اے سے زیڈ تک چینج ہو گیا بندہ اوپر سے نیچے تک. تو جو مالکوں کا مالک ہے اس کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے یہ ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ ہم تھوڑا سج دھج کے جائیں مسجد میں, عطر لگا لے کم سے کم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا, خوشبو لگانا اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہمارے ذہن میں نہیں آتا. گندوڑے گندوڑے بسیانے والے کپڑے پہن کے آتے کام دھام کر کے, اور وہی جو ہے مسجد میں پھر بدبو پھیلتی ہے. اس سے بازو والے کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے حدیث میں ملتا ہے جمعہ کے دن صحابہ جو کام کر کے آتے تھے تو پسینے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی بازو والے کو, تو حکم ہو گیا نہا کے ہی آنا ہے اب. پتہ ہے تو پتا چلا تکلیف کا خیال. اچھا اتنا آگے کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیاز کھاؤ گے نا, کچی پیاز, تو کھا کے مسجد مت آنا, کیونکہ فرشتوں کو کیا ہوتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے. اچھا اس میں کتنی باس آتی ہے؟ 10%, 20%, 25% بس. اور ہم سگریٹ پی جاتے کتنی باس آتی؟ ہم گٹکا کھا کے یہاں پہ تھوک لیتے کتنی باس آتی؟ ایک تو مسجد بھی گندی, اور اوپر سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آ رہے سب سے غلیظ چیزیں, حرام چیزیں کھا کھا کے آ رہے. سمجھ رہے ہو بات؟ تو جو اسلام پیاز کھا کے آنے کو منع کرتا ہے وہ سگریٹ پی کے آنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ وہ بیڑی پی کے آنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ دیکھو ہمارے ادھر کیا وجہ ہے, روزہ چل رہا ہے نا, تو جو چرسی لوگ ہیں معذرت کے ساتھ انتہائی جتنے بھی چرسی ہیں وہ کیا کرتے پتہ ہے, روزے تک بہت اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھتے. جیسا روزہ کھجور کھا کے لے نکلو, افطار ہوا نکلو, اور ایک کونے کپاڑے میں سارے چھپے ہوتے, کیا سگی مارتے رہتے, سٹا لگاؤ. یہ حال ہے. مطلب آپ کو پتا ہے یہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ آپ رک سکتے ہو. نہیں سمجھے؟ صبح سے مغرب تک رکا کیا نہیں رکا؟ رکا نا. مطلب اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو اسے روک سکتی ہے, رک سکتا ہے. وہ غلط کاموں کی طرف نہیں جائے گا, اپنے آپ کو روکنا چاہے تو رک سکتا ہے. مجھے بتاؤ روزے کی حالت میں اللہ دیکھ رہا تھا اسے؟ اللہ دیکھ رہا تھا. ایسا ہو سکتا ہے کہ پبلک دیکھ رہی نہ ہو روزے کی حالت میں, ایسا ہو سکتا ہے نا. روزے کی حالت میں تو ہے, چھپ کے سگریٹ نہیں پی سکتا تھا؟ پی سکتا تھا. چھپ کے گٹکا نہیں کھا سکتا تھا؟ نہیں کھایا اس نے. مطلب وہ رک سکتا ہے. یہ چیز ہے اہم کہ وہ روک سکتا ہے غلط کاموں سے, غلط چیزوں کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے. لیکن وہ فوراً جیسے ہی افطار ہوتا ہے وہ حرام خوری کی طرف چلے جاتا ہے. تو یہ بہت بری چیز ہے. جو اسلام رمضان المبارک کے مہینے میں ہے نا, وہی سال کے 12 مہینے اور بھی ہے, 11 مہینے وہی اسلام ہے. جیسے آپ کو بیڑی حرام ہے رمضان المبارک کے مہینے میں, سگریٹ حرام ہے, اسی طریقے سے سال کے 11 مہینے بھی وہ چیز کیا ہے, حرام ہے. آپ روک سکتے ہو. آپ نے جب اپنے آپ کو افطاری تک روکا ہے تو کوشش کرو میں دھیرے دھیرے پوری طریقے سے چھوڑ دوں گا اسے. اور سگریٹ گٹکا تمباکو کھا کے تو مسجد بالکل بھی نہ آؤ, کیونکہ پیاز کھا کے آنے کی اجازت نہیں ہے, تو سگریٹ گٹکا کھا کے کیسے آنے کی اجازت ہو سکتی؟ اور میں سوچتا ہوں شرم بھی نہیں آتی ہمیں, وضو کھانے میں ہی تھوک دیتے اتنا. وہ کھینی آتی نا, وہ پوڑی والی, ہاں تکیا بولتے, تکیا منہ میں بھر بھر کے آتے اور یہی تھوکتے. اور وہ کون لوگ ہوتے پتہ ہے, کہ ادھر پہ بڑی بڑی باتیں بھی کریں گے, پھر وہ بچے کو پیچھے کرو, ہم نے نا تھکیں گے خوب, مسجد بھی غلیظ کر رہے, اور اوپر سے نماز کے لیے بھی آ رہے نا, پیاز کھا کے منع کیا اسلام نے, گٹکے تمباکو کھا کے مسجد میں آ رہے اور بچوں کو پیچھے کرو. یہ چلتا ہے ان لوگوں کا حال. اپنے گریبان میں جھانکنا ہمیں نہیں ہے. تو میرا یہ کہنے کا مطلب صرف یہ کہ رک جاؤ ان چیزوں سے, اللہ کو ناراض مت کرو. کبار علماء میں سے ان کے تعلق سے ملتا ہے ایک عالم دین کے کہ انہیں کینسر ہو گیا, کینسر ہو گیا, اور کینسر ہونے کے بعد ڈاکٹر نے کیا کہا پتہ ہے, یہاں کا کینسر تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ داڑھی نکال دو, داڑھی کٹوا دو. انہوں نے کہا میں داڑھی کٹوا دوں گا, اس کے بعد بچ جاؤں گا. وہ کہتے پھر بھی چانس مل جائے گا لیکن بچو گے مشکل ہی ہے. سمجھے بات؟ جملے پہ غور کرنا. وہ کہتے ہیں کہ جب داڑھی کٹانے کے بعد بھی میں مرنے ہی والا ہوں, تو میری خواہش کیوں نہ یہ ہو کہ میں اس حال میں ملوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک میرے چہرے پر ہو. یہ تھے ہمارے اسلاف جو مرنا تو گوارا کر رہے تھے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک اپنے چہرے سے ہٹانا گوارا نہیں کر رہے تھے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ کر کے اللہ کی عبادت کرنے آ رہے, ساتھ میں دو کام کر رہے. تو ان چیزوں سے ہمیں کیا کرنا ہے,
پرہیز کرنا ہے. سگریٹ، گٹکا، تمباکو یہ چیزیں حرام تھی، حرام ہے. یہ مکروہ وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے. اس کے اوپر میں دلائل کہیں دے چکا ہوں. ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ چیز مکروہ نہیں بلکہ حرام ہے. اور مسجد میں آؤ تو اچھے کپڑے پہن کے آنے کی کوشش کرو. باقی باتیں دیکھیں گے. ایک اور چیز دیکھ لو. اللہ رب العالمین کہتا ہے لہم قلوب لا یفقهون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها. بہت سے انسان ایسے ہیں جن کے پاس دل تو ہے لا یفقهون بها، لیکن وہ اس دل سے کوئی بھی چیز سمجھتے نہیں ہے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اللہ نے آنکھیں دی تو ہے، دیے نا آنکھیں ہمیں دو دی آنکھیں. لا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن اللہ کہتا ہے اس سے وہ لوگ دیکھتے نہیں ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اللہ کہتا ہے کان تو دیا ہے میں نے لیکن اس کان سے وہ سنتے نہیں ہے. پھر آگے سنو أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ سارے کے سارے جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. سمجھ رہے ہو؟ اشرف المخلوق کون ہے؟ انسان. جانور ہے کیا؟ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو آنکھیں دی ہے، کان دیا ہے، منہ دیا ہے، دل دیا ہے، ساری چیزیں دی ہے، لیکن یہ ان چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. جانوروں کی طرح نہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اللہ اکبر. کیا مطلب؟ کہ اللہ نے آپ کو آنکھیں تو دی ہے لیکن کبھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش آپ نے نہیں کی. حق بات جاننے کی آپ نے کوشش نہیں کی. کان تو دیا ہے، اس سے گانے تو آپ سن رہے ہو لیکن کبھی قرآن سننے کی کوشش نہیں کی. آنکھیں تو دی اللہ رب العالمین نے، ہمیشہ اس سے غلط چیزیں آپ دیکھتے رہیے. انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ نے دل تو دیا ہے لیکن آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ اس دل میں میں صرف اور صرف اللہ کی محبت بیٹھا ہوں. کبھی نہیں سوچا. دیکھو اللہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے؟ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العالمین نے دل دیا ہے تو قرآن میں غور و فکر آپ کو کرنا ہے. اگر آپ بھی ان چیزوں میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا بھی شمار کہیں جانوروں میں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے اللہ رب العالمین ہمیں کہہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.